نصیر خان جدون صدر عوامی تحریک جو دبنگ سٹائل میں سیاست کرتے ہیں، ہزارہ کی بااثر شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ نصیر خان جدون صاحب کو ملنے ان کے گھر پہنچے۔ نصیر خان جدون صاحب نے استقبال کیا۔ نصیر خان جدون 1.5 کنال کے گھر پر رہتے ہیں اور 2 شادیاں کر رکھی ہیں اور اپنے ذاتی ایک گھر میں عوامی تحریک کا صوبائی سیکریٹریٹ قائم کر رکھا ہے۔ گھر کے سین میں شاندار قسم کے پھلدار پودے لگا رکھے ہیں جن کے ساتھ پھل بھی لگتے ہیں، اور اپنے گھر کے ساتھ ہی ایک کچا مکان بنا رکھا ہے۔ سردیوں میں کچے مکان میں لکڑیاں جلاتے ہیں اور اکثر دوستوں کے ساتھ سردیاں کچے مکان میں ہی گزارتے ہیں۔ سر، سیاست میں کب اور کیسے آئے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا شملہ 24 نیوز کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے وقت دیا۔ میں سیاست میں جی بیسکلی ایز اے لیبر لیڈر آیا ہوں، اور یہ تقریباً 84-85 میں اسلام آباد سے میں نے شروع کی تھی۔ پھر 89-90 میں ایبٹ آباد میں آ گیا تھا۔ آٹو موبائل یونین سب سے پہلے ایبٹ آباد میں نے بنائی تھی۔ پھر میں یونائٹڈ ٹریڈ فیڈریشن ایبٹ آباد کا صدر 12-14 سال رہا ہوں، اور پاکستان عوامی تحریک سے میری ریلیشن 89 سے ہے۔ اس وقت سے یہ کام کر رہا ہوں۔ کچھ عرصہ بیچ میں سے 1.5-2 سال MQM کے ساتھ بھی لگائے تھے، لیکن مستقل ممبر میں پاکستان عوامی تحریک کا ہی ہوں۔ پھر تحریک ہزارہ جب چلی تو اس میں بھی الحمدللہ ایک اچھا لیڈنگ رول ہم نے ادا کیا ہے۔ سر، آپ تحریک صوبہ ہزارہ کے سرکردہ رہنما تھے۔ تحریک صوبہ ہزارہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ تحریک صوبہ ہزارہ کو چھوڑنے کا فیصلہ بنیادی طور پہ مجھے اللہ جوار رحمت میں بابا جی کو جگہ دے، ان کے ساتھ جو لوگ تھے، 3 بنیادی اختلافات بن گئے تھے۔ پہلا تو میرا بنیادی اختلاف یہ تھا کہ ہم کو 13 اپریل کو روڈ نہیں کھولنا چاہیے۔ اگر روڈ ہم کھولتے ہیں، میری اور بابا جی سے اس پہ بڑی ڈسکس ہوئی، اگر ہم روڈ کھولتے ہیں، کیونکہ PMA کی پریڈ تھی، تو میں نے بابا جی کو کہا تھا جی بالکل ہم کھولیں گے 1-2 دن کے لیے، لیکن اس کے لیے آپ کنڈیشن یہ رکھیں کہ ہمارے شہدائے ہزارہ کی FIR درج کی جائے اور ہمارے نامزد جو ملزم ہیں ان کو گرفتار کیا جائے۔ دوسری وجہ بنی پھر اس کے بعد جوڈیشل کمیشن پہ، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے، جوڈیشل کمیشن ہمیشہ اس کے حق میں فیصلہ دیتا ہے۔ تو بابا جی کو میں نے راضی کر لیا تھا، لیکن وہ بزرگ آدمی تھے، بعض لوگوں نے انہیں پھر بس بہکا کے ادھر لے گئے۔ اور تیسری جو اہم بات بن گئی تھی وہ یہ تھی کہ تحریک ہزارہ جس وقت ہم نے شروع کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ہم نے پختونخوا نامنظور تحریک شروع کی تھی۔ شہادتیں پختونخوا نامنظور تحریک میں ہوئی تھیں، اور جس دن ہماری شہادتیں ہوئیں تو اسی شام کو ہم نے تحریک ہزارہ بنائی تھی، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ صوبہ ہزارہ کی تحریک ہوگی، یہ کوئی رجسٹرڈ سیاسی جماعت نہیں ہوگی۔ کیوں کہ اس شیلٹر کے نیچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جماعت جو ہے وہ اس شیلٹر کے نیچے موجود تھی۔ تو جب انہوں نے تحریک ہزارہ کو رجسٹر کرانے کی بات کی تو سب سے پہلے میں نے مخالفت کی۔ میں نے کہا جی کہ اس طرح لوگ بکھر جائیں گے، لیکن میری بات نہیں سنی گئی۔ پھر اس وقت ہم نے تحریک شہدائے ہزارہ بنا کے علیحدگی اختیار کر لی تھی، اور وہ لوگ اینڈ میں آپ دیکھیں کہ جو بابا جی کے ساتھ بھی تھے، جب تحریک انہوں نے رجسٹر کرائی تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اور میرا یہی بابا جی کو کہنا تھا کہ بابا جی تحریک کو آپ ایک سیاسی جماعت نہ بنائیں، اللہ انہیں جوار رحمت میں اپنی جگہ دے۔ میں نے کہا جب بھی آپ الیکشن آتے ہیں آپ عمرے پہ چلے جائیں، واپس آ کے پھر ہم لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے۔ تو یہ بنیادی جو چیزیں تھیں اس کے اندر یہی تھیں۔ اور اس وقت کیونکہ بعض بڑے لوگ بھی جو تھے وہ بابا جی سے کہہ رہے تھے کہ تحریک کو رجسٹر کراؤ، اس لیے کہ اس وقت PTI کا وجود نہیں تھا اتنا بڑا۔ تو جب PTI نے جلسہ کیا تو پھر یہاں کے پنچھی جتنے بھی تھے وہ سارے PTI پہ چلے گئے۔ تو بنیادی وجہ اصولوں کا اختلاف تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایبٹ آباد کے منتخب نمائندوں کے خلاف بالکل خاموش ہیں۔
کون سا ظلم ہے جو ایبٹ آباد کی عوام کے ساتھ نہیں ہوا؟ آپ کی خاموشی کی اصل وجہ کیا ہے؟ بیسکلی میری خاموشی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں 2-3 چیزوں، ایک تحریک ہزارہ سے ڈسارٹ ہو گیا تھا، کیونکہ 7 بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، ان کا خون، کئی بچے اپاہج ہوئے ہیں، لیکن اسے ہم منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکے۔ اور دوسری بات، کیونکہ میری ٹریڈر کی سیاست تھی، اللہ جوار رحمت میں جگہ دے، سردار کیسر لطیف میری ساتھ جوڑی تھی، وہ فوت ہو گیا تو میرا دل ہی ٹوٹ گیا پھر۔ اور پھر اس کے بعد کچھ گھریلو، میرے والد صاحب کافی عرصہ بیمار رہے ہیں، اس وجہ سے بھی ایکٹیو نہیں رہا۔ تو الحمدللہ ابھی پچھلے 3-4 مہینوں سے ہم نے نئے سرے سے انشاءاللہ پاکستان عوامی تحریک کے پلیٹ فارم سے نئی جدوجہد کا آغاز کیا ہے، اور انشاءاللہ اب بدستور آگے چلتے رہیں گے۔ نصیر صاحب، آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ دریا اچھے لگتے ہیں، سمندر اچھے لگتے ہیں، کیا اچھا لگتا ہے؟ جی میں تو بیسکلی پہاڑ اچھے لگتے ہیں؟ زیادہ خوبصورتی مجھے جو نظر آتی ہے وہ سمندر میں اور پہاڑوں میں نظر آتی ہے، کیونکہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں گوادر کا کام بھی کرتا ہوں، تو اس حساب سے، اور بیسکلی ٹپیکل میں پہاڑیا بھی ہوں، اور پہاڑ ظاہری بات ہے کہ جہاں پہ میری پیدائش ہے، جہاں پہ میں بڑا ہوا ہوں، جن علاقوں میں، اس سے اچھی جگہ تو مجھے کوئی بھی نہیں لگتی۔ سر، کہا جاتا ہے کہ ایبٹ آباد کے جو ڈاکٹر زیادہ فیس وصول کرتے تھے، آپ نے ان کو آئینہ دکھایا، یہ کیا معاملہ پیش آیا تھا؟ یہ بیسکلی تحریک ہزارہ کے دوران ہی ہم نے ڈاکٹروں کے خلاف ایک تحریک شروع کی تھی۔ آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر اس وقت بھی 1000، 1200، 1800 فیس چلی گئی ہے۔ ایک غریب آدمی جو دیہڑی دار ہے، وہ 1000 روپے کا دن کو کام کرتا ہے، اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس کی فیس پلس انہی ڈاکٹروں کی لیبارٹریوں کے ٹیسٹ، انہی ڈاکٹروں کی دوائیاں، انہی ڈاکٹروں کے ایکس رے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں یہ ظلم نہیں ہو رہا جو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اور ہم نے بڑی بھرپور تحریک شروع کی تھی، اور ہم نے 300 روپیہ فیس کا مطالبہ کیا تھا، اور الحمدللہ اس وقت گورنمنٹ اتنی پریشر میں آ گئی تھی کہ انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا کہ یہ کمپلیکس کے اندر ہی بیٹھیں گے اور 300 روپیہ فیس لے گے۔ مگر بدقسمتی سے اس وقت ہمارے 5 MPA میرے مخالف ہو گئے کہ اس کا کریڈٹ نصیر خان کو جائے گا، انہوں نے پھر وہ، بلکہ یہ کریڈٹ میرا نہیں تھا، یہ پبلک کا کریڈٹ تھا۔ اس وقت آپ دیکھیں عام آدمی کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے ایک ٹرپ پہ جائے تو اس کے پاس 8 سے 10 ہزار روپے ہوں، تب جا کے وہ اپنا علاج کرا سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور انشاءاللہ عنقریب ہم اس ایشو کو پھر اٹھائیں گے۔ سر، کون سے سیاستدان سے آپ متاثر ہوئے ہیں اور کس کے نقش قدم پر چلتے ہیں؟ سیاستدان جی، میں تو بیسکلی علامہ اقبال رحمۃ اللہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد میرے قائد جو ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، میں نے ان سے زیادہ ویژن والا قائد کوئی نہیں دیکھا۔ وہ اس وقت مجدد بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، لائر کے استاد بھی ہیں، اور ایک سیاستدان بھی ہیں، اور 110 ممالک میں اپنی تنظیم کے ذریعے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو ان سے بہتر آدمی میں نے ان کی پریکٹیکل زندگی میں جتنی محبت میں نے ان سے پائی ہے، میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ سر، ہزارہ کا کون سا ایسا سیاستدان ہے جو حکومت میں ہونے کے باوجود پروجیکٹس نہ لا سکا ہو؟ میرے خیال میں آپ دیکھ لیں، سیمپل ہے کہ آج میں ایک فوٹو دیکھ رہا تھا، ہمارے علاقے کے نمائندے وزیر اعظم کو اسمبلی میں ملتے ہیں، اور ہری پور کے نمائندے وزیر اعظم ہاؤس میں ملتے ہیں، بس یہ فرق آپ دیکھ لیں۔ اسی طرح مانسیرے کا نمائندہ بھی جو ہے وہ اسمبلی میں ملتا ہے، اور ہری پور کے نمائندے وزیر اعظم ہاؤس میں ملتے ہیں۔ آپ پورے ہزارے میں اس کا انالیسس کر لیں تو میرے خیال میں ترقیاتی کاموں کے حساب سے جو ہے وہ ہری پور اس وقت بہت بیسٹ ہے، اور لوگ اب آوازیں لگا رہے ہیں کہ کاش 5 سال کے لیے ہری پور کے نمائندے ایبٹ آباد کو مل جائیں۔ سر، آئندہ کون سے حلقے سے الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ دیکھیں جی، پاکستان عوامی تحریک انشاءاللہ آئندہ بلدیاتی الیکشن میں، قومی صوبائی میں نظام کے خلاف لڑتے ہوئے، کیونکہ بیسکلی ہم اس نظام کے خلاف ہیں، وہ ظاہری بات ہے کسی نیکسٹ انٹرویو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ہر الیکشن میں جو اب حصہ لیں گے۔ سر، عوامی تحریک اور پی ٹی آئی کل تک ایک ساتھ کھڑی تھی، جی جی، عوامی تحریک کو پی ٹی آئی نے نوازا نہیں، تب آپ کو آج پی ٹی آئی درست نہیں لگتی؟ نہیں، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا پی ٹی آئی اور عوامی تحریک بالکل اکٹھے تھے، لیکن ایشوز اپنے اپنے تھے۔ ایشوز یہ تھے کہ پی ٹی آئی 4 حلقوں کی بات کر رہی تھی کھولنے کی، عوامی تحریک اپنے 14 شہداء کی FIR کی بات کر رہی تھی۔
جب ہم نے دھرنا دیا تو ہم نے اپنی FIR کی بات کی تھی. اور میں آج آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ ہمارے درمیان کوئی انتخابی الائنس نہیں ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب کی جب ملاقات ہوئی تھی اس وقت کے جو دوست احباب تھے ان سے، تو انہوں نے 3 گھنٹے کی ملاقات میں FIR کی اور نظام کی تبدیلی کی بات کی تھی، جبکہ خان صاحب نے 20 منٹ میں سارا کچھ قبول کر لیا کہ آپ نے لال حویلی بھی لینی ہے، کاف لیگ بھی لینی ہے، MQM بھی لینی ہے، جبکہ عوامی تحریک روایتی سیاستدانوں کے ساتھ جانے کی حق میں قطعاً نہیں تھی. اور مجھے افسوس ہے کہ وہی عمران خان صاحب، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے خاموش، میں نے کم از کم نہیں دیا، باقی لوگوں نے خاموش سپورٹ ان کی ہے، لیکن اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ شہدائے ماڈل ٹاؤن کا انصاف 1 مہینے میں ہونا چاہیے. آج 3 سال ان کے ہو گئے ہیں، 3 سال میں انہوں نے لب کشائی نہیں کی شہدائے ماڈل ٹاؤن پہ، بلکہ جو قاتل لوگ تھے ماڈل ٹاؤن کے ان کو ترقیاں دی ہیں جو سرکاری تھے، اور باقی نواز شریف، شہباز شریف، رانا ثناء اللہ کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی کام بھی نہیں کر رہے. تو ہمارا ان کے ساتھ قطعاً سیاسی الائنس کسی بھی وقت میں نہیں رہا کہ ہم انتخابی اتحاد میں کہیں. ہم ان کا ماٹو اپنا تھا، ہمارا ماٹو اپنا تھا. والد کی وفات یقیناً آپ کے لیے ایک بڑا صدمہ تھی. کیا والد نے کوئی نصیحت کی وہ آپ کو یاد ہے؟ جی میرے والد صاحب کو اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے. مجھے پورا ایک وصیت نامہ لکھ کے دیا ہے میرے والد صاحب نے، اور میرے پاس موجود ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بیٹا ہر کسی پہ اعتماد نہیں کرنا، کیونکہ آپ اعتماد جلدی کر لیتے ہو. ہر کسی پہ جب اعتماد کرو گے تو تمہیں دھوکہ ملے گا. اور ان کی اس نصیحت کو میں ہمیشہ اپنی زندگی میں پرکھتا ہوں کہ وہ بالکل درست تھی. اور ہمیشہ مجھے کہتے تھے جب بھی گھر سے نکلیں تو اپنا خیال رکھنا. تو یہ ایک اتنا بڑا دکھ ہے والد صاحب کا کہ میرا گھر جو ہے وہ، والدہ میری تو پہلے فوت ہو گئی تھیں، میرے والد صاحب ریڈیو پاکستان سے منسلک تھے، تو ان کے جانے کے بعد بس گھر جو ہے وہ سونا سونا ہی ہے. میرا خیال میں جب سے وہ فوت ہوئے ہیں ان کے کمرے میں 7-8-9 مہینوں میں میرا دل پھٹتا ہے جانے کو، نہیں جا سکتا. کیا عوامی تحریک ہزارہ بر سے بلدیاتی الیکشن میں اپنے امیدوار لائے گی؟ جی میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے جی کہ عوامی تحریک بلدیاتی الیکشن میں ہزارہ بھر سے UC سطح پر، تحصیل سطح پر، ٹاؤن سطح پر، ہر سطح پر انشاءاللہ اپنے امیدوار بھرپور انداز میں لائے گی. اور یہ ہمارا پہلا الیکشن نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم 2001 میں بھی الیکشن لڑ چکے ہیں، 2008 میں بھی الیکشن لڑ چکے ہیں. تو ہزارہ بھر سے انشاءاللہ ہمارے نمائندے جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لیں گے. سر، عوامی تحریک 9 ممالک میں فلاحی کام کر رہی ہے، ایبٹ آباد میں کیا فلاحی کام ہے؟ ایبٹ آباد میں بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے تقریباً 3 سے 4 سکول چل رہے ہیں منہج القرآن سینٹر کے. اس کے علاوہ اسلامک سینٹر ہمارا موجود ہے. پھر ہر موقع پہ، خواہ وہ رمضان کا موقع ہو، عید پیکج ہو، عیدی کے دن بھی میں خود اور میرے منہج القرآن ویلفیئر فیڈریشن کے جو لوگ تھے، ہم مختلف جگہوں پہ گئے ہیں. جو غریب مساکین بچے تھے ان کو جا کے ہم نے گفٹ دیے ہیں. تو عوامی تحریک کا تو بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ ہم مذہب سے زیادہ دین کی بات کرتے ہیں کہ مخلوق خدا کی خدمت ہو. مذہب یہ ہے آپ نماز روزہ عز وقات کریں، دین اس کے ساتھ منسلک ہے کہ آپ غرباء کی خدمت کریں، سفید پوش لوگوں کی خدمت کریں. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی حاجت روا کی ایک حاجت آپ پوری کرتے ہیں تو آپ کو 10 اعتکاف کا ثواب مدینہ شریف میں بیٹھنے کا ملتا ہے. تو انشاءاللہ یہ ہماری بنیاد ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. سر، ڈاکٹر طاہر القادری نے نجی انٹرویو میں کہا کہ میرے بعد عوامی تحریک میرے بیٹوں کے حوالے ہے. کیا آپ کی پارٹی بھی مورثی سیاست کرتی ہے؟ میرے خیال میں یہ انٹرویو شاید میں نے تو نہیں سنا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے تو عملی طور پہ اب وہ خود سیاست سے انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے، تو سارے اختیارات کور کمیٹی کو دیے ہیں جس کا میں بھی ممبر ہوں، اور ان کا کوئی بھی بیٹا کور کمیٹی میں شامل نہیں ہے. ہم تو موروثی سیاست کے خلاف ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے عملی مظاہرہ اس کا کیا ہے کہ اس جو کور کمیٹی ہے اس میں سارے زون کے جو ہیڈ ہیں وہ اس کور کمیٹی میں شامل ہیں. کوئی بھی ان کا بیٹا، ایک بیٹا، دوسرا بیٹا، کوئی بھی ہماری جماعت کی پاکستان عوامی تحریک کی کور کمیٹی میں شامل. فیصلے ہم اپنے خود کرتے ہیں. کھانے میں آپ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ کھانے میں بیسکلی میں گوشت خور ہوں، تو زیادہ تر مجھے خود تو گوشت ہی پسند ہے، لیکن کھانے میں میری کوشش یہ ہوتی ہے میں کم کھاؤں، میں اپنے مہمانوں کو زیادہ کھلاؤں اور گوشت زیادہ کھلاؤں. اور اس کے علاوہ سفید چاول اور دال گوشت ہم بناتے ہیں. وہ 2 چیزیں جو ہیں وہ یہ ہماری بہت زیادہ پاپولر ہیں. تو میں ذاتی طور پہ گوشت کو پسند کرتا ہوں. کوشش یہی کرتا ہوں کہ مہمانوں کو بھی جو ہے وہ مٹن گوشت کھلاؤں.
سر لوگ کہتے ہیں کہ عوامی تحریک اور MQM ایک جیسے ہیں، ان کے لیڈر جو ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں، ایسا کیوں ہے؟ میرے خیال میں جی عوامی تحریک اور MQM کو، کیونکہ میں MQM میں 1.5 سال رہا ہوں، جب عوامی تحریک کی سیاست ڈیڈ تھی جی زمین آسمان کا فرق ہے۔ وجہ یہ ہے کہ MQM جو بنی ہے وہ ایک قوم کے نام پہ بنی ہے، اور عوامی تحریک وہ واحد جماعت ہے کہ جس کے ساتھ مذہب کا ٹائٹل بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو سینٹرل لیفٹ ونگ کے ساتھ ملاتے ہیں، اور اس کی مثال ہے کہ ہمارا پیپل پارٹی کے ساتھ بھی الائنس ہوا ہے۔ جہاں تک ڈاکٹر صاحب کی بات ہے کہ دونوں کے لیڈر باہر ہیں، ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت کینیڈا میں رہ کے انہوں نے 8 جلدوں پہ قرآنی انسائکلوپیڈیا لکھا ہے، 40 جلدوں پہ حدیث شریف کا انسائکلوپیڈیا لکھ رہے ہیں، اور واحد عربی مفسر ہیں کہ جو عجمی مفسر ہیں کہ جو عربی میں قرآن پاک کی تفسیر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کمپلیٹ کے مراحل پہ، اور 12,000 حدیث جو ہیں وہ مولا علی سے انہوں نے روایت کر کے کتاب لکھی، اور پوری دنیا میں ڈاکٹر صاحب اپنے دین کا کام کر رہے ہیں، کسی ایک جگہ پہ نہیں بیٹھے ہوئے۔ اس وقت قبلہ جو ہیں وہ ترکی میں ہیں، تو ڈاکٹر صاحب ایز اے پاکستانی پاکستان میں ہی رہیں گے۔ MQM کی اور ہماری سیاست میں آپ دیکھ لیں، MQM جب میں کو خود رہا ہوں، میں ان کے اندر جا کے میں نے دیکھا ہے، اگر وہ ملکی سطح کی بات کرتے ہیں تو صرف جماعت کے لیے، باقی وہ اپنی ایک مخصوص طبقہ ہے اس کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ اور ہماری جماعت اور اس میں MQM اور پاکستان عوامی تحریک میں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان عوامی تحریک نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے 2 بڑے دھرنے دیے، اور سنگل اتنا کوئی پھول بھی نہیں کہیں پہ ٹوٹا۔ MQM کی سیاست اور پاکستان عوامی تحریک کی سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہ ہمارے ساتھ آ ہی نہیں سکتی MQM۔ ناظرین، آج کی شام کے کچھ لمحے ہماری ٹیم نے نصیر خان جدون صاحب کے ساتھ گزارے۔ نصیر خان جدون صاحب عوامی تحریک کے صوبائی جنرل سیکرٹری بھی رہے، اب عوامی تحریک کے ہزارہ کے صدر ہیں۔ ناظرین، پھر نئے پروگرام اور نئے مہمان کے ساتھ ہوں گے حاضر۔ دیکھتے رہیں شملہ 24 نیوز۔ خدا حافظ۔